अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब और अहमद के ऊपर कोपैक के सिपाहियों ने हमला कर दिया था और अहमद बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया था। और वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा कि तीतान ने भी हानली बाज़ार पे हमला कर दिया था। तो अगर नाज़रीन आपने वो वाली एपिसोड नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सराय में अहमद ज़ख्मी हालत में मौजूद होता है और उसके साथ अब्दुल रहमान उसके लिए मरहम बना रहा होता है। इतनी ही देर में अहमद को होश आता है और वो उठ के बैठने लगता है। तो सभी सिपाही उसके पास जाते हैं और कहते हैं, अहमद, अभी तुम्हें शदीद आराम की ज़रूरत है और अभी तुम मत उठो। तो अहमद कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। तो वो कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब तो सुल्तान के पास गए हैं और वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी मलहम पट्टी कर कर गए हैं। उसके बाद अहमद से कहते हैं, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और बिल्कुल भी परेशान ना हो। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि सातिन कोपैक अपने घोड़े पर जंगल की ओर जाता है और वहां पर निज़ामुद्दीन बावर्ची को बुलाता है। वो आकर उसके कपड़ों का बोसा लेता है और कहता है, अमीर हजरत, आपने मुझे बुलाया। तो फिर अमीर सातिन कहता है, हाँ, अब तुम्हारा काम करने का वक्त हो गया है। तुमने बहुत अच्छा खाना खिला लिया अपने सुल्तान को, एक बार और खिला देना, जिसमें जहर मिलाना है, ये पकड़ो और अपना काम होने के बाद मुझे बताना। तो वो कहता है कि हाँ, जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। और फिर अमीर सातिन कहता है, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बताओ कि सुल्तान अलाउद्दीन है कहाँ। तो निज़ामुद्दीन कहता है, वो अपने बेटे के साथ शिकार पर गए हैं। तो अमीर सातिन कहता है, आला, अब तो अच्छा रहेगा, जो शिकार लेकर आएंगे उसमें ही ये जहर मिलाकर तुम उसको खिला देना। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि अहमद की तबीयत बड़ी ख़राब हो रही होती है। सभी सिपाही उसके पास बैठे होते हैं। तो अहमद कहता है, मुझे ये बताओ कि जिससे मुझे सुकून मिल सके। तुम्हारे इस्लाम में जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो परेशान होता है तो क्या करता है। तो ये सुनकर अब्दुल रहमान कहता है, मेरे भाई, वो कुरान की तिलावत करते हैं। उसके बाद अहमद कहता है, क्या तुम मुझे सुना सकते हो, क्योंकि मैं उसको अभी पढ़ नहीं सकता और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। इतना सुनने के बाद अब्दुल रहमान एक सिपाही से इशारा करता है और फिर वो सिपाही अहमद को सूरह यासीन पढ़कर सुनाने लगता है। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहे होते हैं और फिर वो एक तीतर का शिकार कर लेते हैं। उसके बाद नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, मुझे तुम्हें एक बहुत ही अहम बात बतानी है। तो फिर गयासुद्दीन कहता है, जी बाबा, मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, बेटा, मैं चाहता हूँ कि हमारी रियासत को कोई अच्छी तरीके से संभाले और इसलिए मैंने अपने दूसरे बेटे कैनिची अफगान का इंतखाब किया है। मैं तुम्हें बुरा नहीं बता रहा हूँ, बस जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। उसके बाद गयासुद्दीन बड़े दुख में होता है, लेकिन तब भी कहता है कि बाबा, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। इतने गुस्से में होता है कि वो खंजर से ही अपने हाथ को चुबा लेता है और हाथ में से खून निकलने लगता है, लेकिन वो अपने बाबा के सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसको उनके सारे फैसले कबूल हैं। और इसके आगे नाज़रीन, आप देखेंगे कि काई कबीले में ड्रम बजने लगते हैं। सभी ख़वातीन और हज़रात अपने अपने खेमे से बाहर निकल कर आ जाते हैं और सामने देखते हैं कि तुर्गुत तीतान को बंदी बनाकर लेकर आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तीतान को मार दो, इसको मार दो, ये कातिल है, इसके नारे लगाने लगते हैं। जैसे ही हफ्सा खातून को ये शोर लगता है, वो भी अपने खेमे से बाहर निकल कर आ जाती हैं और बमसी भी जल्दी से अपने घोड़े पर से उतर कर हफ्सा खातून के पास आ जाता है और कहता है, मेरी हफ्सा, तुम बिल्कुल ठीक हो ना। तो फिर हफ्सा कहती है, हाँ, अब आप आ गए तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक तुर्गुत कुछ और बातें बताता, इतने में ही दोबारा से कबीले के ड्रम बजने लगते हैं और सभी लोग देखते हैं कि सामने से हलीमा सुल्तान भी आ रही होती हैं। सभी लोग उनको खुशामदीद करते हैं, लेकिन तुर्गुत हलीमा सुल्तान को देखते ही कहता है कि हलीमा सुल्तान तो आ गई, लेकिन भाई कहाँ हैं। इतने में हलीमा सुल्तान अपने घोड़े से उतरती हैं और गुंदूज को गले लगा लेती हैं।
اس کے بعد قندوز کہتا ہے والدہ مجھے اور میرے بھائی صاحب جی کو آپ کی بہت یاد آئی، آپ اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہیں؟ اس کے بعد حلیمہ سلطان سبھی سے ایک ایک کر کے گلے ملتی ہیں اور پھر والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا حلیمہ آخر ارطغرل کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ یہ سننے کے بعد حلیمہ سلطان کہتی ہیں آپ سبھی لوگ اندر چلیے، مجھے آپ کو سبھی کو اکیلے میں کچھ بات بتانی ہے۔ اس کے بعد سبھی لوگ اتاق میں چلے جاتے ہیں اور دو سپاہی مل کر تیتان کو رسیوں سے کھمبے پر باندھ دیتے ہیں۔ اس کے آگے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ماریہ خاتون پھر سے بازار میں جاتی ہیں اور ایسے دکھاتی ہیں جیسے کہ وہ کچھ سامان خریدنے آئی ہیں، لیکن وہ وہاں پر ایک مکتوب رکھنے جا رہی ہوتی ہیں۔ بڑی ہوشیاری سے وہ رکھتی ہیں، لیکن پیچھے جیسے ہی وہ مڑتی ہیں تو ان کو آرتک بھائی نظر آتے ہیں اور آرتک بھائی کہتے ہیں غدار یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ دیکھ کر ماریہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہو جاتی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ جیسے ہی ایک جاسوس اسے دیکھتا ہے وہ وہاں سے باہر کے بھاگنے لگتا ہے، لیکن آرتک بھائی کے سپاہی اس غدار کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ماریہ سے کہتے ہیں تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تمہارا تو کوئی بھی نہیں تھا، تمہارے پاس نہ گھر تھا نہ کچھ بھی، میں نے تمہیں سہارا دیا، تمہیں اسلام قبول کروایا، اس کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرے ساتھ غداری کی، تم ایک غدار عورت ہو۔ تو ماریہ کہتی ہے نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سننے کے بعد آرتک بھائی کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو بالوں سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں غدار عورت اور بولو گی جھوٹ۔ تو پھر ماریہ کہتی ہے ہاں میری غلطی ہے، یہ سب میں نے سونے کے لیے کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اتنا سننے کے بعد آرتک بھائی اس کو بہت ہی زور کا دھکا دیتے ہیں اور وہ ایک دکان پہ جا کر گرتی ہے۔ اس کے بعد آرتک بھائی اس جاسوس کو پکڑ کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور ماریہ سے کہتے ہیں یہ دیکھ لیے تم نے غداری کا انجام، اب تم بھی سزائے موت بھگتو گی۔ ابھی میں فی الحال کے لیے تمہیں زندان میں قید کر کر رکھوں گا، اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماروں تمہیں، لیکن ابھی میں تمہیں بخش دے رہا ہوں اور یہاں سے اپنی شکل لے کر دفع ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہاں سے سپاہی اس کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اوطاق میں بیٹھی ہوتی ہیں سبھی کے ساتھ اور پھر کہتی ہیں ہمارے ساتھ وہاں پر بہت ہی برا ہوا ہے اور اب ارطغرل صاحب سلطان کو بچانے کے لیے گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنا خطرہ ہے اور کتنا نہیں۔ تو پھر حائمہ خانم کہتی ہیں بیٹی تم پریشان نہ ہو، ہمارا ارطغرل بہت ہی بہادر ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان پورا قصہ بتاتی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا، اور بتاتی ہیں کہ ایرس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اب ہمارا بھائی ہے، مسلمان بن چکا ہے۔ یہ سننے کے بعد بمسی کہتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ چلو آخرکار وہ کالا غدار اب حق کے راستے پر آ ہی گیا۔ تو حائمہ خانم کہتی ہیں بیٹا اب وہ کالا غدار نہیں ہے بلکہ وہ بھی تمہارے بھائیوں کی طرح ہے۔ تو پھر بمسی کہتا ہے جی والدہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ترگت بھائی اور بمسی بھائی مجھے آپ کو ایک بات اور بتانی ہے۔ تو پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں جی بتائیے۔ تو پھر حلیمہ سلطان بتاتی ہیں اینجلس کے ٹھکانے کے بارے میں احمد نے بتایا ہے کہ پیچھے پہاڑوں کے نیچے زمین کے نیچے پتوں سے ڈھکی ہوئی ایک غار ہے، وہیں پر تمہیں جانا ہے جہاں پر تم جا کر ان کا خاتمہ کر سکتے ہو۔ اتنا سننے کے بعد ترکت اور بمسی وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ابھی جا کر ان کا خاتمہ کر کر آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے عزیز ارطغرل صاحب کو سلطان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں کہ ارطغرل تم نے پوری حد پار کر دی ہے، تم نے پہلے تو کوپیک کے آدمیوں کو مروایا اور اس کے بعد تم نے اس پر بھی حملہ کیا۔ تو پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں سلطان آپ کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، آپ میری بات مانیے۔ تو پھر سلطان علاء الدین کہتے ہیں میں اب تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، اور ارطغرل صاحب کی ایک نہیں سنتے اور اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کی گردن پر جیسے ہی وہ مارنے والے ہوتے ہیں اتنے میں ہی عزیز بول پڑتا ہے، کہتا ہے کہ سلطان رک جائیے، سلطان رک جائیے، ارطغرل صاحب کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں بھی ان کو گرفتار کر کر آیا ہوں، لیکن انہوں نے جو کہا تھا کہ کوپیک نے ہم پر حملہ کیا ہے اور یہ سب ایک پورا شڑینتر ہے جس میں آپ کو ملوث کر دیا جا رہا ہے، وہ آپ کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں عزیز یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو عزیز کہتا ہے ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہمیں ارطغرل صاحب کی بات سننی چاہیے۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین ارطغرل صاحب کی گردن سے تلوار ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارطغرل صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اب آپ مجھے تفصیل میں سب بتائیے، لیکن آپ مجھے سب کھانے پر بتائیے گا، ابھی میں آپ کو کھانے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ غار کے اوپر موجود سپاہی غار کے اندر جا ہی رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ترگت کا کلہاڑا آ کر اس سپاہی کے لگتا ہے۔ تو وہاں پر سب کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس نے مارا ہے؟
اتنے میں ہی ترگت اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مارا ہے، اب بتاؤ کیا کر لو گے، اب دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کیسے بچو گے۔ اتنے میں وہ وہاں موجود جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان سب کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد غار کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کے سپاہیوں کو لگتا ہے جیسے کہ انہی کے سپاہی ہیں، لیکن ترگت اور بمسی ہوتے ہیں اور آتے ہی سبھی کو ایک ایک کر کر مارنے لگتے ہیں۔ اینجلوس آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے، کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، لیکن بمسی اور ترگت کے سپاہی وہاں موجود سبھی کو مار دیتے ہیں۔ اور پھر بمسی اینجلوس سے کہتا ہے پچھلی بار تو تم بچ گئے تھے لیکن اس بار نہیں بچ پاؤ گے، اور اس کے بعد اپنی دونوں تلوار سے اس کا ایک ہی بار میں سر قلم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں موجود ایک صلیبی سپاہی جو باقی رہ جاتا ہے اس سے کہتا ہے یہ سر لے کر اپنے شہنشاہ کو دے آؤ اور کہہ دینا کہ اگر اب ہم سے دوبارہ پنگا لیا تو ایسے ہی سروں کا پہاڑ بنا دیں گے۔ اور پھر وہ سپاہی وہاں سے اس کا سر لے کر بہت جلدی اسپیڈ میں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر آ کر ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جس سے کہ آگے کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت بہت ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔